ڈسکشن ٹائم کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں پرویز. آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم ہر سال جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے, اور اس بار بھی مسئلہ ہم نہیں کہیں گے, ایک سچویشن ہے جس کا سامنا پیرنٹس اور ٹیچرز کو کرنا پڑتا ہے. ابھی اسکولوں میں چھٹیوں کا اعلان ہو چکا ہے. اب ہمارے بچے موسٹلی گھروں میں جائیں گے, مے بھی کچھ ونٹرز میں ٹیوشن وغیرہ کے لیے بھی جاتے ہیں. اور پیرنٹس کے لیے ہمیشہ یہ ایک چیلنج رہتا ہے. ہمیں جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچے زیادہ سے زیادہ اسکول میں رہیں, کہ گھروں میں ہم سے سنبھالے نہیں جاتے. تو یہ کئی طرح کے مسئلے ہیں. پیرنٹنگ کا بھی اس میں مسئلہ ہے, پڑھائی کا بھی مسئلہ ہے. ہم آج کے پروگرام میں دو ماہرین سے اس بارے میں بات کریں گے جو براہ راست اس معاملے سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا ینگ جنریشن کے ساتھ براہ راست رابطہ رہا ہے مختلف صورتوں میں. سید ہمایوں کیسر صاحب جو کافی وقت سے بچوں کے ساتھ, ٹین ایجرز کے ساتھ نہ صرف کہ ریڈیو کے ذریعے بلکہ ریڈیو سے باہر کلاس رومز میں, تعلیمی اداروں میں رابطے میں رہے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے, کاؤنسلنگ کی ہے. ہمارے ساتھ ہیں شوکت شفیع مسعودی صاحب جو کشمیر یونیورسٹی سے میں کافی وقت تک انہی جیسے پڑھائی اور نصاب کی تیاری اور بچوں کے انہی معاملات کے, اسٹوڈنٹس کے انہی معاملات کے ساتھ جڑے رہے ہیں. ہم آج کے پروگرام میں یہ کوشش کریں گے, تھوڑی سی شاید ہم رہنمائی کر پائیں گے والدین کی, کہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ, خاص کر ٹین ایجرز کے ساتھ جو اسکول لیول تک ہیں, ابھی امتحانات کا مسئلہ بھی نہیں ہے, امیجیٹلی اسکول بھی نہیں جانا ہے 10 to 4 بچوں کو. جب یہ گھر میں رہیں گے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ وقت ہے. اس میں موسم کی سچویشن کا بھی سامنا ہے, سردیاں ہوتی ہے, کیسے ڈیل کر پائیں گے. اور جو وقت گھروں پہ گزارا جاتا ہے, کم سے کم 2 سے 3 مہینے مل جاتے ہیں گھروں میں رہیں گے پیرنٹس کے پاس بچے, کیسے اس کا استعمال کریں, کیسے بچے جب اسکول جائیں گے سپرنگ میں پھر بہتر بن کے جائیں, اور جو پڑھائی ان کی ہو چکی ہے, جو انہوں نے سیکھا ہے, اس میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پورے دن بچے جو ہیں پیرنٹس کے ساتھ رہیں گے. آپ دونوں کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں. آپ کے لیے موضوع بالکل نیا نہیں ہے, تو یہ بات چیت جو آج کی ہم, جیسا میں نے کہا کہ ہم تھوڑی رہنمائی کی کوشش کریں گے والدین کی. ہمایوں صاحب 50 سے 90 دن مل جاتے ہیں گھر میں. یہ بچہ جو صبح کے 8:30 سے 9 تک تو چلے جاتی ہیں اسکول, اب یہ 24 گھنٹے گھر میں رہے گا. اگر سردیوں کا موسم ہے تو موسٹلی گھر سے باہر بھی نہیں جائے گا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ پرویز, شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہاں بلایا مجھے. آپ نے کہا کہ بچے پیرنٹس کے ساتھ رہیں گے. کیا پیرنٹس بچوں کے ساتھ رہیں گے؟ نہیں. بہت سے پیرنٹس, میکسیمم پیرنٹس بچوں کے ساتھ نہیں ہوں گے, اپنے کام پہ گئے ہوں گے. دوسری بات کیا ہے اس میں بہت امپورٹنٹ, ویکیشن, ہالیڈے. اب جب اس کے والد یا والدہ کو چھٹی ہوتی ہے سنڈے کی, اگر ملازم ہے تو کیا آفس کا کام گھر میں کرتے ہیں؟ وہ نہیں. تاجر ہے تو گھر بیٹھتا ہے, دکان کھولتا ہے گھر میں؟ نہیں. تو بچے سے کیوں امید کریں گے وہ ٹیوشن جائے گا اور پڑھے گا؟ دس از ٹائم ٹو ریلیکس فار چائلڈ, ٹو ہیو فن. اس فن میں آپ اس کے لیے کیا ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کریٹیوٹی, اور جس سے اس کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہو, وہ میتھ اور ہسٹری نہ پڑھے, اس کی وہ گروتھ ہو جو اس کو باقی اس کے 9-10 مہینے میں اسکول میں نہیں ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا وہاں سے نکلا, اس کو ٹھوکو دوسرا بستا, صبح ٹیوشن, تیسری کلاس کا بچہ دوسری کا. فرق کیا پڑا اس کی لائف میں؟ کون سی ریلیکسیشن ہوئی جس کے لیے چھٹیاں دی گئی؟ کون سا فائدہ ہوا بچے کو؟ وہ تو وہی بوجھ ہو رہا ہے پورے سال. یعنی ہمایوں صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ روٹین بریک ہونی چاہیے, اور کمپلسری ہے روٹین بریک ہونا. آپ نے امپورٹنٹ چیز کہی, بچے کے ریلیکس کا ٹائم ہے. اب ہمارے مائنڈ میں جب ریلیکس کی بات آتی ہے کہ شاید یہ دن بھر سوتا رہے یا ٹی وی دیکھتا رہے, ہم پیرنٹس کو یہ بتانا چاہیں گے ہماری وہ مراد نہیں ہے. شوکت صاحب, آپ ریلیکس سے کیا مراد مانیں گے کہ بچے کا اپنا وقت ہے؟ دیکھیے پریز صاحب, پہلے میں شکریہ ادا کروں گا, آپ نے ہمیں اس بہت ہی اہم موضوع پر یہاں بلایا. جیسے ہمایوں صاحب نے ایک ہائپوتھیسس پہلے ڈرا کی, انہوں نے وائی اور اف جیسے کوشچن پوچھ کے پیرنٹ کو چیلنج کیا کہ اف یو کین ناٹ ڈو اٹ فار یور سیلف, وائی یو آر ایکسپیکٹنگ اٹ فرام اے اسٹوڈنٹ. ہمیں اس چیز کو, یہ جو آپ نے آج موضوع چنا, یہ بہت ہی اہم موضوع ہے, کیونکہ اس میں اس سال سے اور پچھلے سال سے اب, جبکہ طلباء ایگزام دیتے تھے ونٹر بریک کے بعد, جی اب ونٹر بریک سے پہلے ایگزام دیتے ہیں, اور ونٹر کے لیے وہ بہت ہی آزاد ہے. یعنی کہ امتحان کی جو تیاری ونٹر میں ہوتی تھی اب وہ نہیں ہے. سو دے آر ریلیکسڈ ون اینڈ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو. سو وی آر ہیئر ٹو فائنڈ سم ورک
फॉर आवर स्टूडेंट्स, एक काम ढूंढे कि क्या करें. हम काम ना ढूंढे, हम एंगेजमेंट ढूंढे. Engagement, not yes, काम. we can call it like that. Let it be engagement. उसके लिए सबसे important चीज है we have to address the parents. Unless and until हमारे parents वालिदैन जो एक माहौल क्रिएट नहीं करेंगे घर में उस काम का, उस एंगेजमेंट का जिसे माही साहब ने कहा, वो मुमकिन नहीं है. तो ये एंगेजमेंट जो है, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं 2 4 5 चीजें बोलूंगा कि कैसे कैसे एंगेजमेंट हो. या पहले हिमायू साहब को और पूछे और फिर मुझे बोले. जी, मैं इस पे थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा. अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, हम ये जैसा आपने शौकत साहब इशारा भी दिया, हम वालिदैन से बात कर रहे हैं. जी सही है माई साहब, हम वालिदैन से बात कर रहे हैं. इसमें आपने कहा कि अगर हम 17-16 साल के बच्चे से भी बात कर रहे हैं, जी अगर वो बच्चा सुनेगा, जी लेकिन फोकस वालिदैन पे. जी फोकस वालिदैन पे, और हम उम्मीद रखते हैं कि दोनों सुन रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों की है. इंपॉर्टेंट बात है ये जो हम कर रहे हैं. आपने कहा शौकत साहब की एक एंगेजमेंट की तलाश में करनी है. मैं 2 इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ यहां इशारा करूंगा. पहली बात, हमारे पास इशू क्या है यूथ का ऑन ए नॉर्मल डे. इशू ये है वो स्क्रीन के साथ ज्यादा जुड़ा है. इशू ये है हमने उसको पढ़ाई के समंदर में पूरा डुबोया हुआ है. यानी कई बच्चे मॉर्निंग में, अगर स्कूल नजदीक है तो मॉर्निंग में ट्यूशन को जाते हैं. रेडियो कश्मीर, हमारे इस रेडियो स्टेशन से कई बार ये प्रोग्राम चले हैं जिसमें हमने कई बार वालिदैन से कहा है कि बस्ता लेके, बैग लेके बच्चे का किसी तालीमी इदारे में ट्यूशन में जाना, ये इसकी मुकम्मल पढ़ाई नहीं है. और आज हम फिर अपनी वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं. हम एक बार फिर उनसे ये बातचीत कर रहे हैं कि इस जिम्मेदारी के बगैर भी बच्चे की एक जिम्मेदारी, एक हक है जिसमें आप भी शिरकतदार हैं. वो ये है कि या तो ट्यूशन जाता था मॉर्निंग में या स्कूल से आके ट्यूशन जाता था. आप कहते हैं एंगेजमेंट ढूंढनी है, मैंने कहा था चैलेंजेस 2 हैं. एक चैलेंज स्क्रीन का चैलेंज है, मुझे लगता है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है. दूसरा चैलेंज है एक्सेसिव पढ़ाई, जो ये बस्ता हम इसके कंधों से उतार नहीं पा रहे. अब इस वेकेशन में आपने शौकत साहब कहा कि अब इम्तिहानात की तैयारी भी नहीं है, अब ये बस्ता लटकना नहीं चाहिए बच्चे के कंधे पर. अब ये स्क्रीन से भी दूर रखने में और कोशिश की जरूरत है. मैं स्क्रीन पे ही ले जाऊंगा जी. बच्चे के हाथ में मोबाइल है, टीवी की स्क्रीन और मोबाइल, ना मोबाइल है ना हाथ में उसको. जी हम क्यों नहीं, हम देखिए ना हमारा चक्कर क्या है लाइफ में. हर चीज में साइंटिफिक अप्रोच हो सकता है, डराए बगैर, रोब किए बगैर, धमकाए बगैर छोटे को. साइंटिफिक अप्रोच ये है, मोबाइल है उसके हाथ में, हम सर्दी से गुजर रहे हैं, बच्चे को कहो हर 10 दिन में तुम नेचर की तस्वीरें खींचो इस मोबाइल से जी. वो 10 दिन बाद हम इवैल्यूएट करेंगे और तस्वीर पे लिखो तुमने क्या खींचा, क्यों खींचा. एक बात जी. इसी मोबाइल से अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी 2-4 फिल्में बनाओ, छोटी छोटी फिल्में ने रिकॉर्डिंग कर लो, उनकी इंटरव्यू ले लो, उनसे बात ही कर लो उनसे जी. क्या होगा, बच्चे में एक दूसरी किस्म की दिलचस्पी पैदा होगी, एक उसका कनेक्शन होगा अपने बड़ों से. दूसरा, उस मोबाइल का वो अच्छा इस्तेमाल करेगा, हो सकता है ये काम उसे अच्छा लगे, पसंद आए. मोबाइल से बेहतर काम लिए जा सकते हैं. मोबाइल डरने की चीज नहीं है, लेकिन हमें बेहतर काम बच्चे को देना नहीं आता, लेना नहीं आता. और इसमें थोड़ा पर्टिकुलर रहना है कि तुम्हें मैंने 10 दिन दिए, बर्फ पड़ी है, जरा खींचो इसमें परिंदे कौन सा है, उनकी तस्वीरें, फिर बताओ मुझे कौन कौन सा परिंदा था. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये इंजॉयमेंट है उसके लिए, बच्चे के लिए. एक स्क्रीन का इस्तेमाल आपने किया, उसके बाद विंटर फोटोग्राफी में कुछ कैप्चर किया आपने, छोटे मोटे नेचर के वीडियो भी बना लिए 3 मिनट, इसमें 3-4 मिनट ही होता है किस्सा, तो वो उसके हाथ में मोबाइल का एक यूजफुल काम आ गया. दूसरी बात है, इस पीरियड में आप और बहुत कुछ कर सकते हैं इंगेजमेंट के लिए. जो पार्ट टाइम है, आप ऑनलाइन कुछ अपनी बेसिक स्किल बनाने का कोर्स कर सकते हैं जी. आप अपने आप को डिजिटली इंप्रूव कर सकते हैं. आप बेसिक नई लैंग्वेजेस सीखते हैं, इसकी डिजिटाइजेशन की. आप कोड वेबसाइट पे जाके वीडियो कोड, वेबसाइट के कोडिंग सीख सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं, आप हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इवेंट्स जो हैं या चीजें हैं, या बहुत सी वेबसाइट्स हैं, इनमें जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं आप इन चीजों में. आप एक फोटोग्राफी का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, वो ऑनलाइन लोगों से शेयर कर सकते हैं, उनका रिएक्शन ले सकते हैं. इसलिए मैं कहता हूं ये नहीं है कि आपको एक एक्टिविटी ऐसी होगी जो दिलचस्प होगी और जिसमें आपका पोर्टफोलियो बेहतर हो जाएगा, जो चीजें आप करेंगे उनसे. और ये कोई मुश्किल नहीं है ऑनलाइन आजकल जी. आप कोर्सेज बड़े सस्ते में कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं. देखिए ना, आप ग्राफिक डिजाइन का कोर्स करिए जी. आप कहीं जाके छोटे छोटे पोस्टर पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग करिए, लैंग्वेजेस कोर्सेज अटेंड करिए. आप
تو اس میں انوائرمنٹ کنزرویشن کے اور کلائمیٹ چینج کے کورسز اٹینڈ کریے. کورس 2 مہینے 3 مہینے 5 ہفتے 4 ہفتے کا ہوتا ہے, اور وہ پارٹ ٹائم ہوتا ہے, سارے دن نہیں ہوتا ہے. اور یہ ہمایوں صاحب یہ چیزیں جو آپ نے کچھ بہت اچھی امپورٹنٹ چیزیں آپ نے بتائیں کہ بچہ کیا کر سکتا ہے, یہ بھی اسکل انہینسمنٹ کا ایک ذریعہ ہے, اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں, اور یہ پڑھائی کا نارمل بوجھ انجوائمنٹ ہے. جی, لرننگ, انجوائنگ وائل لرننگ. شوکت صاحب, ہمایوں صاحب نے کچھ ایگزامپلز دی کہ کن چیزوں میں انگیج رہ سکتے ہیں. پیرنٹ کیا کریں گے اس سارے سفر میں, پیرنٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ پیرنٹ 2 چیزیں ہیں شوکت صاحب, تھوڑا سا میں بتاؤں, 2 پیرنٹ, 2 طرح کے پیرنٹ. اگر دونوں, جیسے ٹیچرز کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں, اگر دونوں گھر پہ ہیں میاں بیوی بچوں کے ساتھ تو ایک سچویشن ہے. اگر فادر گھر سے باہر جاتا ہے تو ماں کے ساتھ ہیں بچے. اب اگر کئی صورتیں ایسی ہیں کہ مدر باہر جاتی ہے گھر سے تو فادر گھر پہ ہے, چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے. اس ساری سچویشن کے مد نظر ان سارے لوگوں کا جو انوائرمنٹ ایکو سسٹم ہے, کیسے بہتر طریقے سے یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ پیرنٹس کو ایک انوائرمنٹ جو ہے گھر میں کریٹ کرنا ہے. جی, مطلب پیرنٹس آر سوللی ریسپانسبل فار کریٹنگ این انوائرمنٹ. ان کو صرف انوائرمنٹ ایک کریٹ کرنا ہے. جیسے صبح بچہ اٹھا, شام تک اس کو ایک لاہ عمل ایسا دیا جانا چاہیے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے دن میں مجھے کیسے انگیج کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے گھروں میں مس ہو گیا ہے, دیٹ از دی اسٹوری ٹیلنگ. بہت صحیح ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ایکچولی سر یہ خود مس گومت وچن کہ ازکس وقتس منز زن جو اب ڈیجیٹل ایج میں ہم ہے تو اسٹوری ٹیلنگ کا تھوڑا سا ایک شفٹ ہو گیا ہے. دادی ونان اسٹوری ٹیلنگ, نو پرابلم, وٹ ایور دا نیچر, بٹ اسٹوری ٹیلنگ از موسٹ امپورٹنٹ. آئنسٹائن نے 3 دفعہ ایک جرنلسٹ کو وہ پوچھا جس نے اسے بولے کہ بچے کی نشو نما کے لیے سب سے زیادہ کیا ہے, تو انہوں نے 3 دفعہ کہا اسٹوری ٹیلنگ, کہانی سنائیے. بیکاز انلیس اینڈ انٹل یو ڈونٹ ٹیل اسٹوری, انلیس اینڈ انٹل ہم بچوں کو سٹوریز کہانیاں نہیں بولیں گے, ان میں کریٹو ایبلٹی جو ہے اور ایک چیز کو فالو کرنا, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا. یو سی اسٹوری منچ نہیں امپت کیا گئی, امپت کیا گئی, یہ بناوا بچے. تو اس کے لیے دادی دادا ان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن رکھنے ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے ہمارے گھروں میں. ٹھیک ہے, اگر وہ دوسرے انکل کے پاس ہے کوئی بات نہیں, منز گسن بچہ ماتامال پنان دون دہن دون دیو چھٹی گسن ماتامال بہن تک, یہ جو آنٹی ہے انکل ہے ان کے ساتھ بیٹھے, ایک سٹوری ٹیلنگ کا ایک ماحول پیدا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کچھ بکس بھی ہے. دوسرا ہے کہ ایک ریڈنگ کارنر جو ہے, اگر ریڈنگ کارنر کرن گھرس مز کریٹ, اس زن ساروی کھت اہم چیز لکچہ لکچہ کتاب سٹوری بکس ٹھیک سے تھاونے یمن بچن یمن زن السٹریشنز آسن باقی چیز آسن تم چھ کرن کے ات مطلب بے ہیکو اس یم سات اس کن چیزس چھ ناو تھاوان, جب ہم کسی چیز کا نام رکھتے ہیں تو اس سے ایک ماحول پیدا. اس کے تھاو ناو فیملی سٹوری نائٹس. جی صحیح ہے, ویکلی تھا صحیح کہتے ہیں. بہت اچھا آئیڈیا شوکت صاحب. دیکھو اس میں ایک ایڈیشن میں کروں گا, جب آپ نے اسٹوری سنائی نا اس کو, جی اگلی بار کہیے بچے کو تم اسٹوری لے کے آؤ, تم ہمیں سناؤ. ہمایوں صاحب میں اسی سوال کی طرف آ رہا تھا, فوک ٹیلز بیسک, میں اسی سوال کی طرف آ رہا تھا. ہمایوں صاحب اسٹوری کی بچے کو کہانی سنائیں اور وہ بھی سنائے. اس سے ملتی جلتی جو میرا سوال تھا آپ سے فرام دی چائلڈ سائیکالوجی ویو پوائنٹ ہمایوں صاحب, وہ یہ ہے کہ جو بچہ, ہم نے ابھی جو چیزیں کہیں کہ آپ کچھ اسکل سیکھیں گے, آپ اسٹوری پڑھیں گے یا آپ کو کہانی سنائی جائے گی, یہ بچہ کاغذ سے پڑھے چیزیں ہمایوں صاحب, کیونکہ آج کل یہ تھوڑا سا فیشن بھی بن گیا ہے کہ ہر چیز ہمیں اسکرین سے ملنی چاہیے. اب تو کلاس رومز میں بھی جو بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ ہوتا تھا وہ ریپلیس ہوتا ہے اسمارٹ بورڈ سے. ٹھیک ہے, وہ انوویشن ہے, ایز ہے, کوشچن مارک ہے. مگر سر ایک چیز ہے, مجھے یہ بتائیے ہمایوں صاحب, کاغذ سے بچے کا پڑھنا کتنا ضروری؟ یہی شوکت صاحب نے کہا کہ کتابیں پڑھے. دیکھیے بہت زبردست بات ان نے کہی, پتہ ہے آپ کو کیا ہے, آپ 10 کتابیں بچے کے سامنے رکھ لیجئے, کو اگلے 15 دن میں سے ان میں سے ایک پڑھ ڈالو, چھوٹی موٹی آسان اس کی لیول کی سمجھنے والی, اور اگر 16-17 سال کا اچھی بھی بایوگرافیز بھی ہوں گی اس میں. اس کے بعد تم مجھے اس کا ریویو بنوائے گا, تم نے کیا پڑھا. دے گا سر, بلکہ میں بہت پروگریسو بات ہے. میں یہ کہوں گا 10ویں کا بچہ بھی ریویو دے سکتا ہے, نہیں دے گا جی جیسا ہو. اور اس کے لیے جیسے میں کتاب کا نام یہاں ضروری لے لوں گا, ایسپس فیبلز ہے, مشہور دنیا کا اسٹوری. اگر ایسپس فیبلز پڑھے گا مطلب نا باپ یا اس کی ماں کاشر پٲٹھۍ ونہِ بچس, ضروری کاشر پٲٹھۍ. امپورٹنٹ سٹوری وننگ,
جی جی جس بھی زبان ہو جس بھی طریقے سے. جیسے دیکھیے آپ اگنائٹڈ مائنڈز اگر 16-17 سال کا بچہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی پڑھتا ہے پھر اس کو تم کیا سمجھا, پھر ماں باپ اس کو بتا سکتے ہیں اس میں کیا ہے, اس میں یہ بھی ہے, آپ کی ترقی بھی ہوگی, اگین ایک زبان بھی سیکھ جائے. اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہم ریوائیو کر سکتے ہیں, جیسے اس کران برونٹ اس کران اس آسان یس زن بزرگ اوس آسان مول اوس آسان امس ٲس کانٛگٕر آسان پتہٕ ٲسۍ أسۍ آسان سٲری یتھ کملہِ تل کران ٲسۍ شالہٕ پوٚپ, شالہٕ پوٚپ ووٚن تہٕ ژٕ کٲنٛسہِ بچس کٔرِو حظ رِوایو شالہٕ پوٚپ گرس منٛز, آز ہسا چھُ شالہٕ پوٚپ ڈے, آج شالہ پوپ ڈے ہے, تو ایک کانگڑی ایک دادی کو ہوگی اتل اتو سری بچ ولو سا کرو سا شال گویا اک ایکٹیویٹی, جی جی اسکرین سے دور رہے یا بورڈم سے دور رہے. اور دوسرا اپنا جو ایتھوس ہے میں ہے پنن پاس فوک ٹریلز پتکال تاحال سی بروکن اکس فوک ٹریلز ونو. دیکھو ایک چیز ایکٹیویٹی سے ہمایوں صاحب سپورٹس کے معاملے میں دلیل کرو. میں ایک بات آپ کو کہوں گا اس میں, جیسے شوکت صاحب نے کہا کہ جیسے آپ سٹوری ٹیلنگ کر رہے ہیں یا بچہ واپس سٹوری سنا رہا ہے, لیٹ چائلڈ جنریٹ سٹوریز, لیٹ چائلڈ جنریٹ سٹوریز, کوئی پرواہ نہیں ہے, غلط ہو صحیح ہو ڈزنٹ میٹر, جیسے لاجیکل ہو یا نہ ہو نہ اس کو روکنا ٹوکنا نہیں ہے. پینٹنگ کرتے ہیں بچے, مجھے بہت سے لوگ واٹس ایپ پہ یہاں وہاں ان کی پینٹنگز بیچتے ہیں, بچے کی عمر 7 سال ہے, وہ کہتے ہیں اس نے کیسی بنائی ہے. میں آپ کو مائنڈ سیٹ کی بات بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں آپ, ٹھیک ہے آپ آرٹسٹ ہیں, مکان بڑا ہے, آدمی بڑا ہے, مکان چھوٹا ہے, یہ ہے. میں نے کہا اگر اس عمر میں اس کو روک ٹوک کرو گی یہ بند کر دے گا ایکٹیویٹی, اس نے آرٹسٹ نہیں بننا ہے, یہ اس کا ایموشنل آؤٹ لیٹ ہے, یہ انجوائے کر رہا ہے. یو آر سنیچنگ انجوائمنٹ فرام دا چائلڈ, ڈونٹ ڈو اٹ. آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جی ہمارے صاحب میں یہ کہہ رہا تھا جو آپ کے فیلڈ کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے وہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی. اٹس امپورٹنٹ. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید کھیلنے کا میدان بھی باہر نہ ہو یا برف ہو کیونکہ اکثر ایکٹیویٹی بہت کم ہوتی ہے سردی کی وجہ سے. والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے باہر نہ بھی جائیں. میں ایک بار پھر یہ یاد دلاؤں گا, جب ہم بچہ کہتے ہیں ہم کم سے کم 12th گریڈ کے بچے, ہاں ٹین ایجر کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ ہم ضروری نہیں کہ ہم نرسری یا اسٹرینتھ ہے کچھ سمجھ. جی ہم اس ایج گروپ کی بات کر رہے ہیں مخصوص اس وقت. تو کیسے فزیکل ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ ہمارے صاحب, تو یہ کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے برف پڑتی ہے تو اسنو مین بناتا ہے جی, چھوڑ دیجیے, وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. پھر سنو وائٹ بھی کرتا ہے, کرنے دیں اس کو. ایک اور چیز ہے جو ہم دونوں نے بات کی, اس سے یو کین آرگنائز دیز تھنگس. ہم آرگنائز نہیں کرتے ہیں, کری پانے وہ کیچ کر رکھ نہیں, لیٹس آرگنائز دیم. برف سے ایک بات کی, ایکٹیویٹی کی بات کہی. کبھی آپ نے کشمیر میں ایک چیز دیکھی ہوتے, ہم کہتے ہیں اب بہت سے گھر ہیں جن میں صرف والدین دو رہتے ہیں, بچے انڈیا سے باہر ہیں یا انڈیا میں کہیں اور ہیں. برف پڑی ہے, ان کا پاتھ پہ برف پڑی ہے, 4 نیبر جمع ہو کے 16-17 سال کے گئے وہاں, ان نے برف اٹھائی اس کے پاتھ سے. کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ کیا یہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ کیا سوشل کاز نہیں ہے؟ ہمارے دماغ میں یہ چیزیں کیوں نہیں آتی ہیں؟ ہم کیوں نہیں یہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں اتنے سیلف سینٹرڈ ہیں؟ بچے کو نکلنے دیجیے باہر. اور اگر بچہ یہ کہے گا, ہمارے بہت سے معاشرے میں لوگ ایسے ہیں وہ کہیں گے چیٹ نہیں, بچہ ایک اچھی چیز کہہ رہا ہے جو ایک سوسائٹیل چینج بھی لا سکتی ہے اور اچھا کام ہے. ایسے بہت کام ہے. گھر میں وہ کوئی آدمی اکیلا ہے بزرگ, اس کے بازار کا کام میں کر دوں گا, ونٹر میں جایا کروں گا, آیا کروں گا. میں 17-16 سال کا 15 سال کا, نزدیکی دکانیں ہوتی ہیں محلوں میں, تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم صرف فزیکل ایکٹیویٹی اسپورٹس کو کیوں مانیں؟ یہ بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہے. شوکت صاحب سینس آف کمیونٹی کی طرف اشارہ کیا ہمایوں صاحب نے. سینس آف کمیونٹی یعنی ہمارے اس ونٹر ویکیشنز میں جو ہمیں 2-3 مہینے ملتے ہیں بچوں کے ساتھ, اس میں سینس آف کمیونٹی جگانا بہت ضروری ہے. سینس آف کمیونٹی کیسے جگائیں شوکت صاحب؟ کیسے جگہ میں جیسے آپ گھر میں بیٹھے, اگر آپ گھر میں جیسے کچھ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جانتے ہیں کچھ, گھر میں آپ تھیٹریکل پریزنٹیشن کر سکتے ہیں, مشکل نہیں ہے. 4-5 بچوں کو مل کر ان کو ٹوپیاں لگا آس پاس سے بھی جمع کیے, آس پاس سے جمع کیے, ایک تھیٹریکل پریزنٹیشن کی کسی ایشو پر, جیسے انوائرمنٹ ایشو پر, جیسے بچوں کی جو پڑھائی میں سختی ہوتی ہے اس پر اپنی ایشوز جو بچوں کو ان کو پریزنٹ کر سے, جیسے شیڈو آرٹ آج کل دیٹ از ان ووگ. یو کین کریٹ, یو کین جسٹ make the room dark and create shadow out on love much it's hard white love much it's hard. You can create a shadow out there. You can engage your student, your kids in cooking. آج یقین بناوین ویسے آج سا بنائے ادریس یقین, آج بنائے عارفہ یقین. یہ بہت آپ جو مجھے ایک سوال اسمال تھنگس, جیسے اسمال تھنگس, اوملیٹ ما چھُ مشکل,
بچہ سے پتا ہے کہ موج اس آملیٹ بنائی نہ شوکت صاحب وہ جو کہتے ہیں نا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا، ویسا ہی آپ نے کیا. اور میں سوال پوچھنے جا رہا تھا. یہ صحیح ہے. بچہ سر یہ ہم آج کا جو پیڈاگوجی کا طریقہ ہے، اور میں خود میری مثال ہے ایز این ایجوکیٹر جو میں نے دیکھا ہے، بہت ضروری ہے چاہے کسی بھی عمر کا بچہ ہے یہ جاننا یہ جو کھانا کھا رہا ہے یہ کیسے اگتا ہے، کیسے اور کون بناتا ہے، کیسے بناتا ہے. لیکن اس میں یہ ہم ابھی والدین سے کہتے ہیں ابھی آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ وقت ہے کیونکہ ہم ایجوکیٹرز کی حیثیت سے ایسے بچے دیکھتے ہیں جن کو ابھی تک یہ اویئرنیس نہیں ملی کھانا کون اگاتا ہے، یہ اگتا کیسے ہے اور بنتا یہ فیملی انگیجمنٹ ہے. ایک بات یہ ایڈڈ کوالٹی ہے آپ میں. ایک اور بات، آپ نیٹنگ کیوں نہیں سیکھیں گے؟ اس میں کیا ہے، کون سی شرم ہے؟ اسٹیچنگ کیوں نہیں سیکھیں گے؟ مرد ہو یا عورت ہو، کیوں نہیں؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ مگر اونس کس پہ ہے؟ پیرنٹس ہیو ٹو گائیڈ دیم، دے ہیو ٹو کریٹ این ایٹماسفیئر. اور جیسے پرویز صاحب میں آپ کو بولوں گا وچھان کورینڈر میتھ یہ ہیکو نا بچس ونت کہ کرو گرو گملس مز ڈبس مز کرنا. ماہرین کی حیثیت سے ہمایوں صاحب اور شوکت صاحب ماہرین کی حیثیت سے. اچھا بیاکھ چیز ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو جس میں انگیجمنٹ بچوں کی ہو سکتی ہے وہ ہے دیٹ کین بی نیمڈ. جیسے میں نے کہا ہر ایک چیز کو نام دیجیے. ویکیشن ڈائری ایک رکھیں گے بچے کی. صحیح ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ دہس لکھیے اس کیا کور دہس امس ونان شامن مول یا موج کہ آپ نے دو یہ 5-6 لائنز میں آپ لکھو 7 لائن جو زبان آتی ہے. ویکیشن ڈے کو بنے امس ایٹ دا اینڈ آف فیبروری he will have a diary with you which he or she has written himself. ایکسپریشن بڑھ جائے گا، اس کا ایکسپریشن اچھا ہو جائے گا، اس کا ایکسپریشن لینگویج اچھی ہو جائے گی، کمیونیکیشن سکلز. ہم جو ابھی جو بات چیت ہم نے کی، ہم یہ کہا آپ نے اس پہ زور دیا بچے کا ویکیشنز میں اب ٹائم ہے کہ وہ کچن میں بھی جائے. بالکل ہے. ایک گارڈننگ دیکھیے نا اس میں اگر کوئی زبان آپ کو اچھی نہیں آتی ہے، کوئی زبان آپ کو اچھی نہیں آتی ہے نا، کیوں نہیں ان 3 مہینے میں وہ زبان سیکھیں گے؟ آپ زبان کیوں نہیں سیکھیں گے؟ کیا پرابلم ہے؟ اور ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، جیسے 15 17 18 سال کا بچہ ہے، آپ انٹرنشپ کریے کسی نیوز پیپر کے ساتھ، جی پارٹ ٹائم کسی NGO کے ساتھ کریے. یہاں آپ ہفتے میں 3 دن جائیں گے، ان کا کام کریں گے، ان کی مدد کریں گے، سیکھیں گے. آپ وہ کوڈنگ تو ہے ہی، آپ سیکھیں گے یہ، اور ایک اسکل بڑھ جائے گی، آپ کا پورٹ فولیو فیوچر کے لیے اچھا ہو جائے گا، اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کمیونیکیشن اسکل بڑھ جائے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، یہ کام انٹرنشپ کا آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت آسان ہے. ایک کہیں پیڑ بھی مل جاتی ہے، منیمم چارج دیتے ہیں وہ. کہیں آپ فری میں انٹرنشپ کریے کسی کے ساتھ، کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ. جب آپ وہاں آن لائن ان سے ہوں گے نا، وہ آپ سے مخاطب ہوں گے، انٹریکشن ہوگا، آپ کی وسیع ہو جائے گی سوچ، دنیا بدل جائے گی آپ کی. آپ وہ کنویں کی مینڈک نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو چپک جاتی ہیں اچھی چیزیں اس عمر میں. چھوٹی عمر ہے، لرننگ کی عمر ہے. لیکن شوکت صاحب نے بھی یہی کہا، میں بھی یہی کہتا ہوں، اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان این آرڈر. ہر چیز میں تھوڑی ٹانگ اڑانی نہیں ہے جو ہمیں پتا ہے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، نہیں، فوکسڈ آرگنائزڈ. ایک چیز میں اس میں یہ میری رائے ہے، یہ جیسے کہ آپ نے شوکت صاحب نے کہا کہ ہم ایک ڈائری بنا سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں کب کیا کرنا ہے. میری ایک رائے ہے شاید ایک یہ کہتے ہیں میں نے دن کو کیا کیا. اچھا دوسرا آپ بینر کر سکتے ہیں کریٹ گھر میں ہیلپ ایٹ ہوم چیلنج. جی کسی کو کام سونپا دیں گے، کیا سونپا یہ کل سے یہ اچھا شامن ہے وہ یہ چلے تو کرو نا 1000 راستے ہیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز چیلنج تے ورڈ کرو نا یوز، بچے میں کمپٹیشن بڑھتا ہے. یہ قدرتی کران ہمیں ویسا شو ڈاؤن کرنا بہاو سے بہ کیا کام کر شامن. یہ ہسا گھو اس گارڈن وارِ منٛز یُس یہِ گاسہٕ چھُ کھوٚتمُت یہِ گژھِ شام تانۍ آسُن مۄکلہِ. وٕچھو کُس کَڑِ زیادٕ پورشن، تتھ ہسا تھٲیزیو نشان. ایک چیز دیکھیے نا، سردی کا معاملہ ہے، 5-6 بچے جمع ہوئے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، محلے میں کالونی میں گئے دوسرے لوگوں کے گھر، کہا اگر آپ کا کوئی گرم کپڑا ہے جو آپ دان دینا چاہتے ہیں ہمیں دیجیے، لے لو، جا کے دیکھو کس کو ضرورت ہے اس کو دے کے. ایک تو سینس آف بلونگنگ ہوگی آپ کی سوسائٹی سے، یا کسی جگہ آپ سیکھ جائیں گے، وہ کپڑے آپ سیکھ بھی جائیں گے، اور آپ کو لگے گا کتنے لوگ ہیں، ایمپیتھی پیدا ہوگی بچے میں جن کے پاس ایون یہ پھیرن یا یہ گرم کپڑا یا جیکٹ بھی میسر نہیں ہے، جو آپ بھی نہیں ہے. اور آپ محلے میں لیں گے لوگوں سے، پہلی بار ہو سکتا ہے ریجیکشن ہو، کچھ کہہ نہیں، کل آنا پرسوں آنا، اس سے خفا نہیں ہونا، نہ چھوڑنا ہے اس کو. پھر جاؤ،
پھر کو اگر آپ نے اس دن کہا تھا آج کوئی سویٹر ہے آپ کے پاس، ایک ہے، یہ ہے، وہ ہے، جمع کرو، بانٹو بچوں میں، لوگوں میں بانٹو جا کے۔ ایک اور سوال ہے، یہ جو ہم نے ذکر کیا، جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، جو مشورے دیے، یہ گھر کے اندر یا اپنے محلے گلی کے ہیں؟ کیا والدین بچوں کے ساتھ اپنے گاؤں سے، اپنے قصبے سے، اپنے شہر سے تھوڑا باہر جائیں، ڈے ٹرپ پہ کہاں جا سکتے ہیں؟ ہمارے صاحب پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیے اگر آپ کو ڈے ٹرپ پہ جانا ہے ونٹر میں تو آپ کو سیریسلی ضروری نہیں گاڑی والا ہمارے صاحب، میں کہتا ہوں پیدل، سیریسلی اکوپڈ جانا ہے۔ جی آپ کو کپڑے پہننے، باقی چیزیں، کھانے کا تھوڑا انتظام کر کے۔ دیکھیے آؤٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے اور بچے انتظار کرتے ہیں اس کا۔ ونٹر میں بہت سی جگہیں بند ہوتی ہیں، ڈیسٹینیشن دور نہ جائیں، نزدیک ہی جائیں کسی ڈیسٹینیشن پہ، اور وہ ڈیسٹینیشن میوزیم بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری اسٹیٹ لائبریری بھی ہو سکتی ہے، ہاں وہ ڈیسٹینیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کیوں سوچتے ہیں گلمرگ اور پہلگام بند ہوں گے یا مشکل ہے ونٹر میں؟ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ژار کی اپنی ہیریٹیج ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ شانن کھسو گژھو ژرار، بیٚیہِ سُہ نوسٹیلجی آئی بچس واپس ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یِمن چیزن منٛز بچہ کٔرۍہوٗن ایکٹیو۔ مگر جو اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ جہاں لے جائیں گے بچے کو، اس کے لیے یہ ورک نہ ہو اور یہ کام نہ ہو، اور جتنی باتیں ہم نے کہیں ان کو ایز کام ڈیزگنیٹ نہ کریں بچے کے لیے، یہ بڑا ضروری ہے کام، پھر مشکل ہوتی ہے، پھر وہ تنگ آتا ہے اس سے۔ جو ہمارے پیرنٹس ہیں مجھے شک ہے اس میں سے کچھ کریں گے فالو، وہ اس کو بستہ چڑھائیں گے اور بھیجیں گے ٹیوشن پہ، اور شام کو دیکھیں گے ٹیوشن میں تم نے کیا کیا، اور سمجھیں گے بچے کی گروتھ ہو گئی، بچے کی گروتھ نہیں ہو گئی، اس نے سیلیبس کور کیا، جو ہم چیزیں کہتے ہیں گروتھ ان سے ہوگی۔ ہم ایک بار پھر یہ شوکت صاحب اور ہمایوں صاحب کی، جو میں ایک ایجوکیٹر کی حیثیت سے میں جانتا ہوں، بچے بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں، بہت اچھا بول بھی سکتے ہیں، یا وہ رٹا جو کبھی کبھی وہ اسٹیج پہ چڑھ کے سناتے بھی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ بچے کی سیلف اویئرنیس ہو۔ سیلف اویئرنیس میں ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے جس پہ آپ نے ایمفیسس ابھی کیا، زور ڈالا، کہ اپنی کمیونٹی اور آس پاس کا معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہم نے کی، اس میں پیرنٹس کا، والدین کا بڑا رول نہیں، سارا رول انہی کا ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پرووائڈر تو پیرنٹس ہی ہیں، بچے گھر پہ ہوتے ہیں، سو دے آر انڈر یور کمانڈ ان اے وے۔ اس سچویشن میں کبھی بڑا بھائی یا بڑا بہن بھی ہو سکتے ہیں نا، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ وہ یہ رول کیسے دیکھیں نا، اس میں انگیجمنٹ آپ کے ماما چاچا واچا کی بھی ہو سکتی ہے، پڑوسی کی بھی ہو سکتی ہے، جی اگر رشتے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، نہیں اس پہ اگر آپ کا کیٹلسٹ پیرنٹس ہیں، لیکن ڈونٹ فرگیٹ دیم، ان کے پاس آپ کا کوئی ہو سکتا ہے کلوز ریلیٹیو، کوئی نیبر جس کے پاس بہت سی ان میں سے چیزیں ہوں، کوالٹیز ہوں، اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہو جائے، بات ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوں گی پہلے اس آدمی سے بات کی جائے گی۔ پیرنٹس کریں گے میرا بچہ آئے گا، آپ اس کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے، یہ اس میں آن آف سٹل ڈونٹ بارج انٹو دیئر ہوم۔ پوپھ ماس آسان برونٹ اس یہ پوپھ تو ماس نا ورڈ، یہ ایک بہت بڑا ورڈ، امہ سۭتۍ باسان اٹیچمنٹ، لو سپرنکل کران، یہ گو کوت یہ ہیٚکہِ نا ریوائو گژھِتھ۔ یو کین ٹیک your children to پوپھن نش ماسن نش کرنو چکر، وچھن سہ لو سہ کمپیشن وچھی بیٚیہِ، سہ گژھِ رِوایو أمِس بچس، یہ کرِ فیل نہ یُس زن آیسولیٹ چھُ یہِ گوٚمُت گرس منٛز۔ زن ہمایوں صٲبن گۄڈٕنیتھٕے کوٚر ذکر ٹیکنالوجی ہُنٛد، اَمہِ منٛز یی واپس۔ امپورٹنٹ از انگیجمنٹ۔ جو ہماری جوائنٹ فیملی تھی وہ اب جوائنٹ فیملی پاسبل نہیں ہے، لیکن فریگمنٹ میں جوائنٹ فیملی ہے نا، مطلب انکل تو ہے نا کسی جگہ، انکل اگر کچن الگ ہے لیکن انکل ہے، جی، سو گیٹ بیک دیٹ انکل، گیٹ بیک دیٹ، and these people are, that is important, and all these people are resources. They have not resources. They are not out of your world. They are there. یہ صرف رشتہ داری نہیں ہے، وہ سب ریسورس ہیں، وہ سب لوگ ریسورس ہیں۔ آپ ارد گرد گرد و نواح میں دیکھیں کتنے ریسورس ہیں، آپ ایون ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھیں کتنے ریسورس ہیں۔ گائیڈ اے چائلڈ۔ ہم نے آج کوشش کی، والدین کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی کہ جو یہ لمبی چھٹیاں ہمارے یہاں کشمیر میں ہوتی ہیں، ان کا بہتر استعمال پیرنٹس کیسے کریں۔ اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، گھر کے بڑوں کی ہے، جیسا ہم نے ابھی ایکسپلین بھی کیا، اور اس میں ذمہ داری ہے بچوں کی بھی، جیسے جن سے ابھی ہم مخاطب ہیں، یہ 10ویں 11ویں 12ویں کے بچے بھی ہیں، پوری سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، پورے سال بس میں اسکول گئے، واپس آئے، اسکول کا کام، چھوٹے بچے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا پیرنٹس کتابیں لا، اسٹوری بکس لاؤ بچوں کے لیے، یہ سب سے بڑا گفٹ ہے۔ دیکھیے ایک انکریجمنٹ ہے، سب سے بڑا گفٹ بچے کے لیے۔ آپ بچے کو کہیں اپنا کمرہ صاف کرو، الماری صاف کرو، کچھ کرو، جو بیسٹ ہوگا گھر میں اس کو میں پین دوں گا، میں اس کو کچھ دوں گا، معمولی چیزیں۔ یہ گفٹ جو ہے نا، یہ انعام ہے، انعام ہے۔
یہ انکریج کرتا ہے. بہت شکریہ سید ہمایوں کیسر صاحب، شوکت شبی مسعودی صاحب. ہم نے ایک اہم موضوع پہ آج ہماری اسٹیشن نے پھر یہ ذمہ داری نبھائی، پیرنٹس کی رہنمائی کی کوشش کی. ہمیں امید ہے کہ جب ان چھٹیوں کے بعد موسم بہار میں جب ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹ اسکول جائیں گے، بہتر شہری اور بہتر افراد خانہ فیملی ممبرس کے طور جائیں گے. یہی ہمارا آج کا مدعو مقصد تھا. بہت شکریہ شوکت صاحب اور ہمایوں صاحب. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ.